Part 51 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ کاشانِ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے زیر سماعت کتاب ہے اسلامی تہذیب و ثقافت، جس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر علی اکبر ولایتی، مترجم ہیں مارک اسلام پبلیشرز۔ آپ پارٹ 51 سماعت کر رہے ہیں۔ اس میں 8واں باب بیداری عالم اسلامی کی نشاط ثانیہ، صفحہ نمبر 561۔ ابھی تک ہم نے پڑھا کہ مسلمان عرفا ان کی ہندوستان میں خدمات کیا تھیں اور مشہور 4 سلسلے قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سہروردیہ کس طرح سے وجود میں آئے۔ ابھی جو ہم تسلسل ہے ہمارا وہ چشتیہ سلسلے کا ہے کہ خواجہ معین الدین ان کے ایک مشہور ترین خلفاء میں سے تھے، اور حجویری کو غزنہ کے گرد و نواح میں حجویر کے علاقے کی طرف نسبت دی گئی۔ انہوں نے طریقت و عرفان میں سب سے پہلی فارسی کتاب کشف المحجوب کو تحریر کیا۔ اندازہ یہ ہے کہ آپ سال 450 سے 465 کے درمیان میں فوت ہوئے ہیں اور لاہور میں دفن ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کی مشہور ترین شخصیت اور عظیم شاعر امیر خسرو دہلوی تھے، کہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامل عارف بھی تھے۔ امیر خسرو شعر میں شہاب الدین محمود بدایونی کے شاگرد تھے اور ترکی، فارسی اور ہندی زبان میں عبور رکھتے تھے۔ نیز موسیقی میں بھی استاد تھے، مثنوی کہنے میں نظامی کتابیں اور غزل میں سعدی کے مرید تھے۔ وہ حقیقت میں بر صغیر کے سب سے بڑے فارسی زبان کے شاعر شمار ہوتے تھے۔ ان کی تالیفات مندرجہ ذیل ہیں: نمبر 1 دیوان، نمبر 2 خمسہ، کہ جس میں مطلع الانوار، شیریں و خسرو، مجنوں و لیلی، آئینہ اسکندری اور ہشت بہشت شامل ہیں۔ نمبر 3 تاریخی حماسے، مثلاً قرآن السعدین اور مفتاح الفتوح۔ ہندوستان کے اسلامی ہنر و فنون۔ بنیادی طور پہ برصغیر میں اسلامی فن پارے وہاں کے مقامی ہنر و فنون سے مختلف تھے، لیکن مختلف اقسام کے اسالیب میں مقامی ہنر سے ربط پیدا کر لیا تھا۔ جغرافیائی اور قومی اعتبار سے مشترک ہونا، وہاں کا خام مواد اور مقامی ہندی اساتذہ کی رہنمائی اس باعث بنی کہ عالم اسلام میں مسلمانوں کے ہندوستانی طرز و سبک کے فن پارے بھی سامنے آئے۔ البتہ برصغیر میں خالص اسلامی فنون کے بارے میں گفتگو خاص اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ ان فنون میں سے ایک معماری ہے کہ جو مغلیہ عہد میں اپنے عروج کو پہنچی۔ معماری ایک اسلامی ہنر ہونے کے ناطے سے خاص خصوصیت کی حامل ہے۔ اسی بنا پہ اسلامی معماری کے ایک ہنر ہونے کے ناطے تمام اسلامی مناطق کے فن معماری سے مشابہت رکھتی ہے۔ بنیادی طور پر برصغیر چند مختلف مراحل کا حامل ہے۔ ابتدائی فاتحین کا دور، نمبر 2 غزنویوں کا دور جو کہ مغلوں تک محیط ہے، نمبر 3 مغلیہ دور۔ مغلیہ حکام ایک نئے سلسلہ حکومت کے ناطے اپنے تعارف اور شہرت کی ضرورت محسوس کرتے تھے، اور چونکہ وسیع و عریض سرزمینوں پہ سکونت پذیر گوناگو تہذیبوں
اور عقائد کے لوگوں پر حاکم تھے، اس لیے اپنی خود نمائی کے لیے معماری کو ایک بہترین ذریعہ سمجھتے تھے۔ حکام چاہتے تھے کہ عظیم الشان عمارتیں بنا کر لوگوں میں اپنا مقام، منزلت اور شہرت کو بڑھائیں۔ مصورین کے برعکس اس دور کے معمار بہت کم اپنا نام ذکر کرتے تھے۔ ہم سوائے چند افراد کے اس دور کے دیگر معماروں سے بالکل بے خبر ہیں۔ مجموعی طور پر اس دور کی معماری کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب عمارتیں بادشاہوں اور امراء کے حکم سے بنائی جاتی تھیں کہ بعد میں ان کے ارد گرد دیگر حکام کی طرف سے نئی چیزوں کا اضافہ ہوتا رہتا۔ اس دور کی طرز معماری بہت آہستگی سے تبدیل ہوئی، جیسا کہ مغلیہ عہد کی ابتدائی معماری بے روح تھی کہ جو بعد میں آہستہ آہستہ دلکش اور زیبا ہوتی چلی گئی۔ جلال الدین اکبر کے دور میں دہلی میں ہمایوں کا مقبرہ بنایا گیا کہ جسے مغلیہ عہد کی معماری کے ممتاز نمونے کے عنوان سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمارت سال 970 قمری سے 978 تک کے درمیانی عرصے میں بنائی گئی۔ اس کے معمار سید محمد اور اس کے والد میرک سید قیاس نام کے افراد تھے۔ مسجد فتح پور سیکری نیز مغلیہ عہد کی ابتدائی معماری کا ایک اور نمونہ ہے۔ بعد کے ادوار میں مثلاً جہانگیر اور شاہ جہاں کے زمانے میں فن معماری مستحکم انداز سے مختلف اسالیب کے ساتھ ترقی کے زینے طے کرتا رہا۔ جہانگیر کے ایرانی وزیر عبدالرحیم خان خانان کے حکم سے مشہور باغ شالیمار باغ بنایا گیا۔ اس وزیر کے بارے میں شہرت تھی کہ اس نے ہندوستان کو ایران بنا دیا ہے۔ یہاں فن معماری کا ایک اور عظیم الشان فن پارہ تاج محل ہے کہ جو شاہ جہاں کے زمانے میں مغلیہ عہد کے فن معماری کے عروج کی عکاسی کر رہا ہے۔ شاہ جہاں نے یہ تاج محل اپنی ایرانی ملکہ ارجمن بانو بیگم کے لیے تیار کروایا تھا اور اس کے 4 مینار اور ایک پیازی شکل کا گنبد ہے۔ اس کے ارد گرد خوبصورت باغات، بازار اور کاروانسرائیں تھیں کہ جن کی درآمد اس مقبرے کے امور پہ خرچ ہوتی تھی۔ سب چیزیں بالخصوص خوبصورت و زیبا باغات شاید جنت میں باغات کے اسلامی نظریے کی حکایت و عکاسی ہے۔ تاج محل تیار ہونے میں 22 سال لگے۔ بقول ویل ڈیورینٹ صرف اس مقبرے کا موازنہ ویٹیکن کے معروف کلیسا سن پیٹرو سے کیا گیا ہے۔ مغلیہ عہد کی معماری کے بارے میں آخری نقطہ یہ ہے کہ دراصل مغلیہ عہد کی معماری ایرانی اور مرکزی ایشیا اور ہندوستانی نمونے کا مہارت آمیزہ ہے کہ جس میں مغلیہ عہد کے آخری دور میں یورپی اسلوب کی بھی آمیزش ہوئی کہ جس کی بنا پہ اس فن معماری نے عالمی سطح کے مقبول فن پاروں کو تشکیل دیا۔ فن مصوری معماری کی طرح فن مصوری بھی ابتدا میں 2 آرٹ ایرانی، تیموری اور ہندی کا آمیزہ تھا۔ نیز عہد مغلیہ میں معماری کی مانند فن مصوری نے بھی آغاز میں حکومتی دربار میں ترقی کی۔ گویا فن مصوری کا آغاز دربار سے ہوا اور مصوروں کے سب سے پہلے حامی حاکم و سلاطین تھے۔ تاریخی مآخذات کی روح سے ظہیر الدین بابر ایک ہنرمند اور ہنردوش شخص تھا۔ اس کا کائنات کی قدرتی خوبصورتیوں اور شکار کی طرف بہت زیادہ میلان باعث بنا کہ اس قسم کی پینٹنگ اور تصویروں کی طرف مائل ہو۔ بابر کے دور کی فقط ایک پینٹنگ کہ جو برلن کے حکومتی میوزیم میں موجود ہے،
اس قسم کے رجحان کی عکاسی کر رہی ہے۔ نیز وہ بخارا کے آرٹ اور استاد بہزاد کے فن مصوری کے اثرات کی حکایت بھی کر رہی ہے۔ ہمایوں کے دور میں اس کے چند سالہ ایران میں اقامت اور اس کے دربار میں میر سید علی عبدالصمد شیرازی اور فرخ بیگ قلماق جیسے ایرانی مصورین کی موجودگی سے در حقیقت مغلیہ مصوری اور آرٹ کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی دور میں امیر حمزہ کی تصویری داستان پہ کام شروع ہوا کہ جو جلال الدین اکبر کے دور تک جاری رہا۔ یہ تصویری کام 12 جلدوں اور 4000 صفحات کے مجموعے کی شکل میں سامنے آیا۔ بظاہر یہ صفوی دور کے خمسہ نظامی کی تقلید میں کیا گیا۔ ہم اکبر کے دور میں دوبارہ عہد مغلیہ کے مصوری کے ابتدائی اسالیب اور تصویری موضوعات کو پلٹتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اکبر نے نئے شہر فتح پور میں فن مصوری کا حکومتی اسکول بنایا کہ جس میں ایرانی اساتذہ کے تحت 100 سے زیادہ اہل فن حضرات کام کیا کرتے تھے۔ فن مصوری کے ماہرین کی جب حکومت سے سرپرستی ہوئی تو بتدریج ان کی پینٹنگز اور تصویروں کی روش میں تبدیلی رونما ہوئی اور آہستہ آہستہ اس فن کا موضوع مختلف طریقوں اور رنگوں سے عمرہ اور دربار سے متعلقہ خواتین کی صورتوں کو نقش کرنا ہو گیا تھا۔ اکبر کے دور کے مصورین میں سے بساون، بھوشن داس اور عبدالصمد قابل ذکر ہیں۔ جہانگیر کے دور میں بھی یہی روش جاری رہی، لیکن معماری کی طرح فن مصوری کا عروج بھی شاہ جہاں کے دور میں ہوا۔ منفرد رنگوں کا استعمال، ماڈل تیار کرنا اور اصل مناظر کی مانند سایہ بنانے کے کام کا بہت رواج ہوا۔ دربار اور حکومتی محافل کی مجلل زندگی کو بہترین شکل و صورت کے ساتھ نمایاں کیا گیا، جیسے کہ نیو یارک کے میٹروپولیٹن میوزیم میں شاہ جہاں کی تمام شاہانہ شک و جلال کے ساتھ تخت طاؤس پہ متمکن اور گھوڑے پہ سوار تصویر سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ مشہور 3 مصور ابوالحسن، میر ہاشم اور محمد نادر سمرقندی تھے کہ جنہوں نے فن شبیہ نگاری میں کمال کی حد تک تصویر کشی کی۔ فن مصوری پہ بعد کے ادوار میں بالخصوص اورنگزیب کے دور میں زیادہ توجہ نہ دی گئی۔ مغلیہ عہد کے آخری دور کی تصویریں دراصل گزشتہ رسم و روش کے مطابق ہیں۔ ان میں گزشتہ دور کی مانند جدت و انفرادیت کا وجود نہیں ہے۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ اس دور کے باقی ماندہ آثار کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ یہ تصویریں صرف ایرانی اور مرکزی ایشیا کے اسلوب و آرٹ کا آمیزہ نہ تھیں، بلکہ پرانی روشوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ اہل فن نے ہندوستانی جدید عناصر سے بھی الہام لیا اور ایک نئے اور خاص اسلوب کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ مسلمانوں، ترک و ایرانی کی طاقت کے غلبے کے پیش نظر ہندوستانی عناصر و رواج وسیع پیمانے پر اس آرٹ کو متاثر نہ کر سکے۔ یہاں تک آپ نے سماعت کیا صفحہ نمبر 266 تک۔